بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسے ہیں آپ سب؟ برکت رمضان میں خوش آمدید. آج دوسرا روزہ ہے اور عشرۂ رحمت ہے. رمضان کی آمد ہو چکی ہے. ہم سب کے گھروں میں افطاری کی تیاریاں، سحری کی تیاریاں اور عبادتیں، تہجد، دعائیں، تسبیحات، ذکر الہی، یہ سب کچھ جاری ہے. اور کیوں نہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم سب مسلمانوں کے اوپر نوازتے ہیں.
میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ موقع دیا کہ اس سال پھر ہم یہ ماہ رمضان دیکھ سکیں، اور زندگی کا کیا پتہ کہ ہم اگلا رمضان دیکھیں نہ دیکھیں، تو اسی رمضان میں ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی التجا کرنی ہے، مغفرت کی التجا کرنی ہے۔ جتنی عبادتیں ہم اس مہینے میں سمیٹ سکتے ہیں، جتنا کچھ ہم اپنی آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں، ہمیں وہ سب بنانا ہے۔ اچھا جناب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیغام رمضان۔ رمضان کا، روزے کا اصل پیغام کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس بابرکت مہینے میں بند کر دیتے ہیں، ہم سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پیغام ملنا ہوتا ہے کہ ساری برائیاں، سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ ان ساری برائیوں اور ان سارے گناہوں کی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنی نفس بھی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہ کے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کے ذریعے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے ہمیں اپنی نفس کو بھی ٹرین کرنا ہے، نفس کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور یہ بات رمضان شریف میں ہمیں سمجھ لینی ہے کہ جو بھوک پیاس ہم سارا دن برداشت کرتے ہیں اور اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مساکین، ان غریب غربا، وہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری طرح شاید ان کو 3 وقت کی روٹیاں میسر نہیں ہوتی، ہم ان کا درد بھی سمجھ سکیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کریم میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے ہر نیک عمل کا۔ میں آپ کو کچھ اپنی ٹرانسمیشن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یکم رمضان سے چاند رات تک ہم لوگ ساتھ رہیں گے، 3:45 سے افطاری تک ہم بہت کچھ سیکھیں گے ان علماء کرام کے ساتھ، ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ جن کے ساتھ میں آپ کے سامنے رہوں گی۔ 30 دن کے لیے مزیدار ٹاپکس ہوں گے جس سے ہمیں سیکھ ملے گی، ہماری نفس کی ٹریننگ کی سیکھ ملے گی، ہمیں لرننگز ملیں گی لائف کے لیے۔ اور ان 3 دنوں میں آپ نے میرے ساتھ عہد کرنا ہے کہ یہ رمضان ہماری ذات، ہماری روح، ہماری سوچ اور ہماری شخصیت کے اندر وہ بدلاؤ لے کر آئے، ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ مل کے، جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہماری ذات کے لیے ضروری بھی ہیں۔ دیکھیے پتہ ہے کیا، ماں باپ، مجھے لگتا ہے میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ بھی رہی ہوں، مگر میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ 30 دن ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ماں باپ اکثر روٹی کمانے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں یا اور چیزیں دیکھنے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دین کی یا روح کی وہ ساری تعلیمات جو بے حد ضروری ہیں شاید وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو چیزیں سیکھنی چاہیے تھی صحیح وقتوں پہ، وہ ہم شاید نہیں سیکھ سکے۔ تو یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، ہم ان سے یہ ساری لرننگ سیکھنے کا جب ہمیں موقع ملتا ہے ان مہینوں میں، ان ٹی وی اسکرینز پہ، ہمیں یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ ہمیں پورے 30 دن ایک ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ان سے سارے سبق سیکھنے ہیں، اور ان چیزوں کو جو بھی ہم سیکھیں گے اپنی زندگی میں لاہے عمل میں لے کر آنا ہے، ان کو پریکٹیکلی کرنا بھی ہے۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں جناب ثروت عسکری صاحبہ کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور کامران علی خان صاحب کو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آنے کا، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں اس رمضان کے مہینے میں آپ دونوں سے بہت کچھ سیکھوں گی بھی۔ رمضان کا مہینہ ہے، عشرہ رحمت ہے، اور پیغام رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ پیغام کیا ہے اصل میں رمضان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے متعلق، اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ رمضان، بلکہ پورے ادب اور تکریم کے ساتھ، پورے عزت اور احترام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک، اس لیے کہ شاعر اللہ میں سے ایک ہے، پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا رب العزت نے ماہ رمضان المبارک، دیکھیں وہ جو ایک آیت جو کہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے پڑھی ہے کہ جس میں لعلکم تتقون، یعنی جو گول، جو اچیومنٹ ہمیں بتائی گئی جہاں تک ایک روزے دار کو پہنچنا ہے، وہ در حقیقت مقام تقوی ہے۔ اب مقام تقوی کیا ہے؟ علماء کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو علماء کرام نے فرمایا، کہا کہ تصور یہ کرو کہ ایک سیدھا راستہ ہے، ایک پاتھ ہے، اور اس کے دونوں طرف کانٹوں بھری جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی گناہ چھوڑ دینا
گناہ کو اختیار کرنا ایک کانٹا ہے اور واجب کو چھوڑ دینا ایک کانٹا ہے. آپ اس سیدھے راستے پہ چلے جاؤ, دونوں طرف کے کانٹوں کو ہٹاتے جاؤ, یعنی نہ کوئی گناہ انجام دو اور نہ ہی کوئی واجب چھوڑو, تو آپ کا راستہ صاف ہوتا چلا جائے گا اور آپ جس منزل مقصود پر پہنچیں گے وہی مقام تقویٰ ہوگا. تو اگر اب میں اور آپ اس ایک ہفتے کی پوری, ایک مہینے کی پوری پریکٹس سے اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں جو کہ مقام تقویٰ ہے, تو میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہیں. اور جب ہم مقام تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو دعا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں, بہت سارے کالجز میں ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ بچے پورے ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ریفریشر کورسز کرتے ہیں بعد میں, تاکہ اگر وہ کچھ بھول گئے ہوں تو اس کو یاد کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم 10 مہینوں میں 11 مہینوں میں بھول جاتے ہیں, ان کو کبھی کبھی فراموش کرنے لگتے ہیں. پھر ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں ہمیں وہ ساری تمام کی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں. بلکہ صرف ایک مہینے کی بات کیوں کروں, ماہ رجب المرجب سے ہم اس پوری پریکٹس کا آغاز کر دیتے ہیں, کیونکہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ, ماہ شعبان میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ, اور ماہ رمضان امت کا مہینہ. یعنی جو ماہ رجب میں اپنے اعمال کا بیج بوئے گا, ماہ شعبان میں اپنی آنسوؤں سے آبیاری کرے گا, وہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں مغفرت پروردگار کی فصل کاٹے گا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کی مغفرت کرے, ہم سب پہ رحم کرے. اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جتنی ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں. پروفیسر صاحب, کیا پیغام ہے رمضان کا؟ محترمہ نے جس طرح فرمایا تقویٰ آبجیکٹو ہے, اور تقویٰ وہ اوور کاشس ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اندر آپ غلطی سے گریز کریں اور اس تھاٹ پروسیس کو بہتر کریں کہ جو آپ کو غلطیوں کی طرف مائل کرتا ہے. صحیح, کیونکہ باقی بات انہوں نے کہہ دی تو میں نے اس کے آگے بات کی. بالکل. تو اور آبجیکٹو یہی ہے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یہاں پہ, وہ تو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ آبجیکٹو پورے ماہ سیام کا یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں. اور ایکچولی تو مومن کی زندگی کا آبجیکٹو تقویٰ ہے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں ایک سوال ہے, ذالک الف لام میم کا مطلب اللہ اور ان کے مقربین جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقی کے لیے. جنرل کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص متقی ہے تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات, وہ تو ہدایت یافتہ ہے, تبھی تو اس کو متقی کا ٹائٹل دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری تقویٰ اس سفر کا نام ہے جس کے اندر آپ ایک کاشیس بلکہ اوور کاشیس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے کسی ایسے عمل سے گریز کرتے ہیں جو محبوب کو ناپسند ہو. یہ عشق کا سفر ہے. بالکل بالکل. اور جب عشق کے سفر کو اختیار کیا جاتا ہے تو محبوب کی مرضی اولین و آخرین ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو یہ آبجیکٹو ہے. بالکل پروفیسر صاحب, اور بات ہو رہی تھی عشق کی, کچھ حکایات عشق شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جس کو مزید بیان کریں گے, ہمیں سمجھائیں گے پروفیسر صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں نہیں جانا آپ نے, یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, ویلکم بیک, ویلکم ٹو برکت رمضان. میں ہوں دعا ملک اور اب سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک نیکی. جیسے کہ شو شروع ہوتے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے بات کی کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو روزہ رکھ کے پتہ چلتا ہے ان غریب غربا کا صبر, ان غریب غربا کی بھوک اور ضروریات جو شاید ہمیں سارا سال نہیں محسوس ہوتی, وہ ساری چیزیں ہمیں رمضان میں روزے کے درمیان ہی محسوس ہوتی ہیں. اور اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کا ڈبل ٹرپل ثواب ہے. میں نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے اور میں ڈیلی مدعو کروں گی پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز کو. آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑی این جی او پاکستان کی جنہوں نے کار خیر میں, اس کار خیر میں بہت اپنا
کا نام بنایا. سالوں سے وہ پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. سیلانی ویلفیئر سے طاہا احمدانی صاحب اور وزیر رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ آنے کے لیے. میں چاہوں گی طاہا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیے کچھ سیلانی کے بارے میں, اور لوگ اس ماہ رمضان میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کار خیر میں. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ سیلانی اس وقت 63 کے قریب شعبہ جاتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. سمجھ لیجیے جس طرح پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام جو بھی اسباب ہوتے ہیں, جو بھی انسان کی دنیا میں جو بھی دنیاوی کام ہوتے ہیں, اس میں الحمدللہ ہر ہی شعبے میں ماشاء اللہ سے سیلانی مدد کرتا ہے عوام کی. اس طرح الحمدللہ ابھی ہم رمضان میں کی بات ہے اور رمضان میں کس طرح ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, ہم پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. اس سال ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ 1,20,000 راشن کے بیگس بنانے کا, جس سے عمومی عام طور پہ 6 لاکھ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل مستفید ہوں گے. اور اس بیگ کی قیمت ہے 6,000 روپے. اس میں اس طریقے سے کہ ہم نے اشیاء ضرورت کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ بھی جو لوگوں کی ضرورت ہے, جس طرح بچوں کے لیے خشک دودھ ہوتا ہے, چائے ہے, شربت ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, ہر جس طرح بڑے سے لے کے چھوٹے تک جو بھی افراد گھر میں تمام پہلوؤں کو ہم نے اس کے اندر مد نظر رکھے ہم نے راشن کا بیگ بنایا ہے نا. اسی طریقے سے یہ تو ایک ایونیو ہے جو ہم رمضان میں ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا کھانے کا جو دسترخوان کا ہمارا سیٹ اپ ہے کراچی میں اس وقت الحمدللہ 125 کے قریب پوائنٹس ہیں جہاں ہم سحری کا اور افطاری کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. اور سحری اور افطاری بھی بڑے اچھے انداز میں جو کھانا ہم گھر پہ کھاتے ہیں سیم وہی پروٹوکول ہم نے وہاں پہ مینٹین کیا ہے. جس طرح اگر افطاری کی اگر ہم بات کریں تو کھجور ہے, شربت ہے, رول, سموسے, بریانی, ایک پورا مکمل ہم نے پیکج اس دفعہ ماشاءاللہ سے اناؤنس کیا ہے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ کل سے ماشاءاللہ سسٹم شروع ہو گیا ہے. اور کل کے ہمارے پاس فگرز تھے کہ کراچی میں صرف 1.25 لاکھ کے قریب ہم نے افراد کو ہم نے مثلا صرف افطاری کروائی ہے الحمدللہ. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے سیلانی کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ عمومی طور پہ کہ لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے. اور میڈیکل میں الحمدللہ سیلانی کے پورے کراچی میں الحمدللہ 12 کے قریب مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں, جس میں صرف بچوں کے اور ماں کے نگہداشت کے مرکز ہیں. اس میں تمام اسٹاف ہے, عملہ ہے, وہ بھی لیڈیز ہی ہیں کہ ہم صرف عورتوں کو اور بچوں کو فیسیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر صرف وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے, باقی اندر پورا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے وہ بھی لیڈیز کا, اور جو پیشنٹس ہیں وہ بھی لیڈیز اور بچے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو ایک بڑی ایک نئی چیز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے کراچی کے اندر, اور الحمدللہ یہ برانچ ہماری حیدرآباد میں بھی آن ہو گئی ہیں, کوئٹہ میں ہمارا سسٹم آن ہونے جا رہا ہے, فیصل آباد میں ہمارا سسٹم ہے. اور سیلانی کی اس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے سابق گورنر جو پنجاب تھے وہ بزدار صاحب, انہوں نے انیشیٹو کیا مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر کا, اور پنجاب میں الحمدللہ 2 کے قریب حکومتی سطح پہ یہ چیز الحمدللہ شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ کہ کہاں سے آپ نے اسٹیپ لیا, ہم نے تو کراچی کے حساب سے اسٹیپ اسٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ اب یہ پنجاب تک اور ماشاءاللہ KPNWFP تک یہ کام جائے گا. بالکل. اور یہ چیز میں نے دیکھی بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ایک قدم بڑھاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے تمام سفر میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, اور وہ آپ کا سسٹم اتنا وسیع ہو جاتا ہے, وہ سسٹم آپ کا اتنا بڑا ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں اسی رمضان آپ خود اپنے گھر سے انڈیویجولی بھی اگر کوشش کریں, شروع کریں, میں کہتی ہوں کپڑے بانٹنا یا افطاری کرانا یا غریبوں کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا, یا کسی NGO کے تھرو آپ ڈونیشن آج شروع کریں. اگر آپ آج 1,000 روپیہ یہاں جمع کراتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ ہر رمضان وہ 1,000 روپیہ بڑھا کے آپ دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو وسعت ہے نا دینے کی وہ بڑھا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی کے قرض تو نہیں رکھتا, وہ 100 گنا لٹا دیتا ہے, وہ واپس بندے کو دیتا ہے. اس سے آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں. وزیر رضا صاحب آپ بتائیے کہ ایک نارمل انسان, ایک لے مین کس طریقے سے اپنی وسعت میں رہتے ہوئے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تھرو سیلانی؟ جیسا کہ طاہا صاحب نے بتایا کہ کراچی کے اندر ہمارا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ جہاں پر نہ صرف کھانا کھلایا جاتا ہے, میڈیکل کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو مین کام ہے وہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس روزگار کا ایک شعبہ باقاعدہ موجود ہے جس میں تقریباً روزانہ 150 سے 200 لوگوں کو ہم نوکریوں پر بھیجتے ہیں. زبردست. مختلف کمپنیوں سے, فیکٹریوں سے, دفاتر سے ہم رابطہ کرتے ہیں, ان سے نوکریاں لیتے ہیں. آنے والے سائلین کو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو نوکری پر لگائیں.
اس کی ضرورت وقتی طور پر ہم راشن دے کر پوری کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ان کو نوکریاں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہنرمند ہے اور ہنر جانتا ہے تو اس کو ہم اپنا کاروبار کراتے ہیں، جیسے رکشہ دینا، موٹر سائیکل دینا، لیپ ٹاپ دینا، پاپ کارن کی مشین دینا، سلائی مشینیں، اس طرح کی اور ساری چیزیں دینا جس سے اس کا روزگار شروع ہو سکے، وہ بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم اس طرح کے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پرائمری سے لے کر الحمدللہ سی اے تک پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایڈوانس آئی ٹی کے اندر جو ہے نا ماس ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اس وقت بھی 75,000 سے زیادہ بچے انرولڈ ہیں۔ الحمدللہ جو وہ بچے جو ماس آئی ٹی ٹریننگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں، وہ 2 سال کا یہ مکمل کورس کرنے کے بعد گھر بیٹھے ڈالرز میں کماتے ہیں، جس کی مثالیں آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں مدد پیسوں کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں نوکریاں دے کر جو ہے مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ جو بے روزگاری ملک میں ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں۔ کوئی ایک نوکری دے سکتا ہے، اپنے ایک دکان کے اوپر کسی ملازم کو رکھنا ہو تو سیلانی ویلفیئر سے رابطہ کرے۔ کوئی فیکٹری میں 100 نوکریاں دے سکتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے۔ کوئی ہزاروں نوکریاں دے سکتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں اس حال میں مدد کرنا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں راشن جو ہے وہ ڈلوائیں، تو راشن کا جیسے طاہر صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارا اس دفعہ ٹارگیٹ ہے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہم راشن تقسیم کریں، تو راشن میں مدد کر سکتے ہیں ہم۔ راشن کے ساتھ ساتھ بچوں کے عید کے کپڑے بھی دے رہے ہیں، نئے بغیر سلے اور سلے کپڑے دے رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہر فیملی جو ہے فیملی کے 2 افراد، ایک لیڈیز ایک جینٹس، اور 2 بچوں کے کپڑے ہم اس راشن پیکیج کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں اس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی آپ کی ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہیں، جیسے فرنیچر ہے، گھر میں دوائیاں استعمال میں نہیں ہیں، آپ کے کپڑے استعمال میں نہیں ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم پورا سال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہیں۔ سسٹم جاری ساری رکھے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اور سارا سال ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں اور کرتے رہیں۔ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اور وہ حکایات عشق کا سیگمنٹ جس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر پروگرامنگ کے ہنر سے آراستہ کر کے ملک کی ترقی کے لیے تیار کرنے کا ہدف رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ پروگرام تقریباً 50,000 سے زائد طلباء کو کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، اسلام آباد میں ویب اینڈ موبائل ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، CCNA گرافکس ڈیزائننگ، کمپیوٹر بیسڈ اکاؤنٹ کی پیشہ ورانہ تعلیم دے رہا ہے۔ ہمارا ہدف ہے کہ ملک میں 10 لاکھ سے زائد سافٹ ویئر ڈیولپرز تیار کیے جائیں، جس سے پاکستان کی معیشت میں سالانہ تقریباً $100 بلین کا اضافہ ہوگا۔ اس رمضان اپنی زکوٰۃ، خیرات و دیگر عطیات سیلانی ویلفیئر کو دیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک، اور سلام ہے سیلانی ویلفیئر پہ جنہوں نے سالوں سے پاکستان کی اتنی خدمت کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کامران علی خان صاحب بھی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ سوالات کریں طاہا احمد صاحب سے اور وزیر رضا صاحب سے، تاکہ ہمیں مزید کچھ چیزیں معلوم ہوں سیلانی کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں کیونکہ ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ بھی ہوں، لہٰذا غالباً آپ نے اس لیے مجھ سے یہ کہا، تو میں بڑی امپریس ہوں ویسے تو آپ لوگوں کی اس پوری ایفرٹ سے جو ابھی آپ نے یہاں ہائی لائٹ کی۔ آئی ٹی میں آپ ماس لیول پہ ٹریننگ کر رہے ہیں لوگوں کی نالج کے لیے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کھپت کہاں پہ ہے؟ آپ نے 50,000 لوگ ٹرین کر دیے، ٹھیک ہے، $100 بلین کا فگر جو آپ کے ایڈ میں تھا وہ تو بہرحال قابل غور اور قابل بحث بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کہاں جاتے ہیں آگے؟ کس مارکیٹ میں امپلائی ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو بلاک چین اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ایسی ابھی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو آپ کس طرف بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو تیار کر کے؟ اور یورپین کنٹریز میں اس کی ہے ڈیمانڈ نا، ٹھیک ہے نا، اور ہم فری لانسنگ اس طریقے سے کہ یہ بچے زیادہ فری لانس ہی کام کرتے ہیں، ویسے تو عمومی طور پہ تو جاب کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ فیز میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اگر یہ کورس ان کو کرا دیا تو اس کو پھر ایکسیسیبلٹی کیسے اس کی ہوگی نا، تو ہم اس طرح اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک لیپ ٹاپ سروس بھی پرووائڈ کری ہے کہ جو بھی لیپ ٹاپ ہم ان کو، جو اسٹوڈنٹس ہم سے پاس آن کے نکلتے ہیں ان کو ہم لیپ ٹاپ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں اس طریقے سے ہے کہ لیپ ٹاپ کی جو کاسٹ ہے مارکیٹ سے کم ریٹ پہ ایک تو ہم اس کو لوگوں کو پرووائڈ کرتے،
और दूसरा उसका मिनिमम 10-20% डाउन पेमेंट दे के चैरिटी वाला एरिया फिर वापस आ गया ना। मैं तो ये एक्चुअली जो असल बात है, क्योंकि मुल्क के लिए जो मईशत है ना वो स्ट्रॉन्ग इस तरह होती है कि आप किसी को उसके पैर पे खड़ा कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि आप इफ यू फीड समवन विद अ फिश, ठीक है, यू मेक हिम हैप्पी फॉर अ डे, यू मेक हिम कैच द फिश। आप उसको जाल बुनना सिखा दें तो वो खुद मछली पकड़ ठीक है ना। तो जाल बुनना तो ना सिखाएं आज के इन हालात में, मछली पकड़ना सिखा दें। जाल तो बहुत बुने जा रहे हैं इस मुल्क में। तो बात ये है कि आपके यहाँ माशाल्लाह फ्रीलांसिंग पे इसका मतलब आप लोगों को वो दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक सेगमेंट है हमारी जो हम आईटी का हम आपको दिखाते हैं, अहम तरीन ठीक है ना। सेगमेंट। लास्ट वीक अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे रोजगार एक्सपो किया था एक्सपो सेंटर में। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची से अफराद हमारे पास आए थे। हमने पूरे कराची की मस्जिदों में हमने ऐलान कराया था कि जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है वो हमसे रब्ता करें। तो लोगों ने हमारे पास दरखास्तें दी थी। हमने उस रोजगार एक्सपो में लोगों को लोडर दिए, हमने रिक्शे दिए, मोटरसाइकिल्स दी, पॉपकॉर्न की मशीनें दी, स्विंग मशीन्स दी हमने, ठीक है ना, फिंगर चिप्स बनाने की मशीन्स दी। तो सिर्फ ये एक सेगमेंट नहीं है, ये जिस तरह आईटी पे तो हम काम कर रहे हैं, इदारा ये कहता है कि हम खाना खिलाएं, उसके साथ साथ लोगों को अपने पैरों पर भी खड़ा करें। जिस तरह मेडिकल का शुबा अगर मैं देख रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई बंदा आता है जिसको मेडिकल की हेल्प की ज़रूरत है, अगर कोई उसको फालिज हो गया या उसकी टांग कट गई या उसको कोई एक्सीडेंट हो गया और वो फिल वक्त अगर कमाने काबिल नहीं रहा, तो इदारे की पॉलिसी है कि इदारा उनका एक राशन का या किफ़ालत का एक कार्ड उनको बना के देता है जिसकी मियाद होती है 3 महीने। 3 महीने तक उसको हम रेंट में भी हेल्प करेंगे, यूटिलिटीज़ में भी हेल्प करेंगे और राशन भी देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम उस बंदे को कोशिश करेंगे उसका जितना महंगा इलाज हो, भले 1 लाख का हो 10 लाख का हो, उसका इलाज करा के हम उसको पैरों पे खड़ा करें। ठीक है, ये कोई हल नहीं है माशरे में कि हमने उनका राशन स्टार्ट कर दिया और बच्चों की फीस दे दी और यूटिलिटीज़ की पेमेंट कर दी और भले उनका आदमी कमाने वाला सारी ज़िंदगी बिस्तर पे पड़ा रहे। ये हमारा गोल नहीं है। हम तमाम सेगमेंट्स, लाइफ के तमाम सेगमेंट्स को हम लेके चलना चाहते हैं और हम लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ख़वातीन के लिए जो है टेक्सटाइल ट्रेनिंग जो है वो कोर्सेज करवाते हैं। जो पाकिस्तान की मशहूर जो है टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इनके साथ हम मिलकर ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल ट्रेनिंग हम शुरू करवाई हमने। और कराची और फैसलाबाद में हमारे पास इस वक्त हज़ारों ख़वातीन टेक्सटाइल ट्रेनिंग कर रही हैं। ये ट्रेनिंग 1 महीने की या 1.5 महीने की ये करने के बाद ये फिर उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनके पास वहाँ जॉब करेंगी और एक अच्छी जो है पे स्केल पे वहाँ पर वो जॉब करेंगी। और ये इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो करना चाहती हैं वो हमारे पास न सिर्फ एजुकेशन ले रही हैं, ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग भी कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हुनर के कोर्सेज़ हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग हो गई, रिक्शा रिपेयरिंग, इसमें भी अब जो है ना फ़ीमेल आना चाहती हैं। वो कहती हैं हम कुछ ना कुछ अपने जो है ना हुनर सीख के और अपने घर का जो है वो पूरा कर सकें। तो हम ये इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिनकी हेल्प कर सकते हैं हेल्प भी कर रहे हैं। अभी ताज साहब ने जैसे बताया, एक दिन के अंदर हमने 1000 ख़ानदान को पिछले इतवार को एक्सपो सेंटर में रोज़गार दिया, जिसमें एक खातून ने रिक्शा लिया, एक खातून ने रिक्शा लिया, रिक्शा में खुद चलाऊँगी। वाह वाह, तो जाहिर सी बात है ये उसकी विल है। तो बहरहाल ये इस तरह के लोग करना चाहते हैं और सैलानी वेलफेयर और काम का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरीके से है कि हम इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हैं। हमने जब टेक्सटाइल वोकेशनल सेंटर हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 4 के करीब हम वोकेशनल सेंटर जहाँ पे 30-40 एवरी वोकेशनल सेंटर हमारी स्विंग मशीन्स लगी हुई है। उसमें 6 महीने का हम कोर्स कराते हैं, लेडीज़ के लिए सिर्फ ये है। हम 6 महीने उनको कोर्स कराते हैं और उसका हम रिम्यूनरेशन भी देते हैं। एवरी मंथ हम उनको पे भी करते हैं, उनके आने जाने के एक्सपेंस भी हम उसके अंदर पे करते हैं। और 6 महीने बाद जितनी भी आपने देखा आमतौर पर कोरंगी में हमारी काफ़ी डेनिम की कंपनीज हैं, तो जो हमारे पास आउट होने से पहले हमारे पास वो जो लेडीज होती है वो प्री बुक्ड होती हैं। जिस तरह अगर एक रॉ लेडी है वो अगर किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है तो उसकी सैलरी 15,000-20,000 होगी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 30,000-35,000 इनको पैकेज मिलता है। तो इतनी डिमांड है। और एक बड़ी मुझे भी इसमें एक नई बात का अंदाजा पता चला सही ना कि औरतों के हाथ में जो नफासत है वो मर्दों के हाथ में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मतलब आज से पहले नहीं पता थी आपको ये बात है? बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, हम सबको ये सारी चीज़ें बताने का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जॉब्स करें, लर्न करें, नई चीज़ें, आईटी सीखें, ख़वातीन सिलाई कढ़ाई सीखें या अपने कोई ऐसा हुन सीख लें ज़िंदगी में जिससे ज़िंदगी में उनके लिए कमाई और ज़िंदगी गुजारना, गुजर बसर आसान हो जाए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सैलानी वेलफेयर को। बहुत शुक्रिया आने का। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं नहीं जाना आपने, रिमोट को हाथ नहीं लगाना, हम वापस आ रहे हैं।
ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. میں ہوں دعا ملک, اور افطاری کی مجھے لگتا ہے کہ تیاریاں گھر میں تھوڑی تھوڑی ہونا شروع ہو گئی ہوں گی. کوئی پکوڑے بن رہے ہوں گے, کوئی فروٹ چاٹ کٹ رہی ہوگی, کوئی جوس بننا شروع ہو گیا ہوگا. اور وہ مرد حضرات جو لیٹ کے اس وقت سکون کر رہے ہیں نا, افطاری کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ اٹھ جائیں اپنے بستروں سے اور اپنی بیویوں کی مدد کریں, کیونکہ یہ اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. سروت آپا کو ایثار سکھاتا ہے, قربانی سکھاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے گھر کے ملازمین کے لیے بہت زیادہ سکون اور آرام فراہم کریں اور گھر کے لوگوں کے واسطے ان کو پریشانیوں میں مبتلا کریں. تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ روزے دار بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں کچھ بے روزے دار بھی ہوتے ہیں, یعنی کچھ بزرگ افراد ہیں, کچھ چھوٹے بچے ہیں. تو گھر کی خواتین پر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ سحری بناتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, دوپہر کا کھانا, پھر افطار, پھر رات کا کھانا. تو گھر کے لوگوں کو بھی بالکل, اور یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے رمضان شریف کا, اور اس پہ ہمیں ذرا نظر کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے سارے فیملی ممبرز کی, تاکہ افطار پہ سب کو مزہ آئے, کوئی بھی نہ تھکے. اچھا, میرے ساتھ اس سارے سفر میں برکت رمضان کے رہیں گے فائزہ اور سلمان علی. نعت خوانی کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہم کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ فائزہ آپ نعت شریف کا سلسلہ شروع کریں. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, درودوں کی بارش, درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, مزہ جب ہے سرکار, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں,
غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. سبحان اللہ، بیوٹیفل. آپ ایک ہمیں نورانی کیفیت میں لے گئی تھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کا، ان کی سیرت مبارک پہ چلنے کا اور درود پاک زیادہ سے زیادہ دن میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آتے ہیں اپنے سیگمنٹ پہ، حکایات عشق قرآن کی روشنی میں شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے حکایات رومی سے. میں آج شروع کروں گی، اور ان حکایات کو پڑھنے کے بعد ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا لرننگ حاصل ہوتی ہے، اور آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں ہم ان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں، یہ سب ہم مل کے سیکھیں گے. آج حکایت رومی سے میں نے ایک حکایت لی ہے، اور اسی طرح مزید یہ سفر چلتا رہے گا. شروع کرتی ہوں. خوشنما اور قیمتی موتی. غور سے سنیے گا. دربار شاہی لگا ہوا تھا. سلطان محمود غزنوی تشریف لائے. تمام وزراء اور عمرہ حاضر خدمت ہیں. بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا. اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کیا، حضور نہایت قیمتی چیز ہے. غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی. بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا. سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو. وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھا اور بولا، جہاں پناہ اس موتی کو کیسے توڑ دوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کی نگراں اور خیر خواہ ہوں. سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے. تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی. وزیر نے عرض کیا، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے. حکم دیا، اچھا اسے توڑ دو. وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں، جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی ادب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے. سورج کی روشنی اس کے سامنے مانند پڑ رہی ہے. میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی. پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے. اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی. بادشاہ نے سب کو انعام و کرام دیا اور ان کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی. بادشاہ جوں جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے رہے. وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار و نگراں ہیں. آزمائش و امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے. سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی، اور آخر میں سلطان نے وہ موتی اپنے خاص غلام ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگاہ باز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے. اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے. ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ غلام آقا کے طریق امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا. موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، بری طرح چلا اٹھے.
ارے بے وقوف, تیری یہ مجال, تُونے نایاب موتی توڑ ڈالا. ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے. ان کا یہ سب واویلا سن کر ایاز نے کہا, اے صاحبوں, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمانے زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم ہیرے کو دیکھتے ہو, اس کی قیمت چمک دمک دیکھتے ہو, مگر حکم دینے والے کو نہیں دیکھتے. وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمانے شاہی کو نظر انداز کر دے. جب ایاز نے یہ بھید سرعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلیں. ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اونچی نہیں ہو رہی تھی. سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے. سلطان نے کہا, معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا چاہتے تھے. یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اتار دو. ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے. ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا. ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کیا, اے آقا اور اے معاف کر دینے والے, ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم ہے. آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تو ان سب مجرموں کو بھی معاف فرما دے. بے شک یہ بازی ہار گئے ہیں, مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہیں, اس لیے انہیں معاف کر دے. بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب, اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آقا کی بات ماننا, مالک کی بات ماننا, اور مالکوں کے مالک اللہ رب العزت اور ان کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سمجھنا, ان پہ عمل کرنا. اور اس میں جب دیکھیے فی زمانہ, میں تو فی زمانہ بات کروں گا. آسان اور موٹی بات یہ ہے کہ فی زمانہ آج کل ہمارے پاس بڑے بڑے موتی ہیں. سب سے بڑا موتی میرے علم کا ہے. I have done a PhD from a foreign university and I have learnt a lot of things جو کہ مجھے وہاں کے کلچر کے حساب سے اور وہاں کی روایات کے حساب سے مجھے سکھائی گئی ہیں. اور فی زمانہ جو ہمارے اہل علم لوگوں کا, ایک دانشوروں کا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے آگے جب اپنی کوالیفیکیشنز کو رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ایجوکیشن کو رکھ رہے ہوتے ہیں جس کی سورس حکم الہی سے منسلک نہیں ہے, تو وہاں پر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہوتے ہیں حکم الہی پر, کیونکہ ان کی نظر میں ان کی جو بڑی بڑی ڈگریز ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز سے حاصل کردہ علمی سندیں ہیں, وہ آپ کا یہ موتی ہیں کہ جس کی جو بیش بہا ہے, جس کی قیمت بہت ہے, لیکن اس کو حکم الہی کے آگے توڑنے کے وہ روادار نہیں. تو بات یہ ہے کہ میری عقل, میرا شعور, میرا انٹلیکٹ جب تک سر نگو نہیں ہوگا میرے رب کے فرمان کے آگے اور میرے نبی کے فرمان کے آگے, تب تک کسی اچھائی کی اور کسی نیکی کی میں توقع نہ رکھوں, نہ اپنے آپ سے, نہ ماحول سے, اور نہ ان حالات سے. تو مجھے تو اس پوری حکایت سے جو نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم بہت سی آج ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں کہ جن کو ہم کلیئر حکم ہونے کے باوجود ان سے دستبردار ہونے پہ تیار نظر نہیں آتے, کیونکہ ہماری جو لاجک اور ہمارا منطق ہے, جو دنیاوی لاجک ہمیں سکھائی گئی ہے, وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں تو بہت بہت بیش بہا ہیں, آپ اس کو کیسے توڑ رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ہٹا رہے ہیں. تو یہ میری منطق ہے اس پوری چیز میں. بالکل. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے بیکاز ابھی ہم نے اس حکایت کو حقیقی طور پہ مکمل سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ آقا کو غلام کی کون سی ادا واقعی پسند آئی تھی. برکت
چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے خالق حقیقی کے فرمان کے اور پسند کے مطابق ہے؟ ورنہ دنیا کے لیے کی گئی تو کئی کوششیں انسان کرتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ کوششیں جو ضائع ہیں. قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ آخرت میں تو تمہیں ان کوششوں کے بدلے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہاری کوششیں دنیا میں ہی عکارت گئیں، دنیا میں ہی غارت ہو گئیں، وہ دنیا کے لیے تھیں، دنیا تک وہ رہیں، اور اس کے بعد اس کا تمہیں کوئی ثواب یا کوئی بدلہ نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ محترمہ ثروت عسکری بھی تشریف رکھتی ہیں، میرے خیال میں وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ ایک چیز وہ جو موتی ہے، جو آپ اس حکایت کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، آپ نے پڑھی، وہ موتی بنیادی طور پر اپنی ایک ایسی خواہش ہے جس کے آگے میں خود اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ میرے رب کا حکم، میرے رب کا فرمان، وہ ڈیوائن کمانڈمنٹ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش یا میری یہ عقل یا یہ میرا شعور، میری نالج، میری دولت، میری شہرت، یہ خود میرا الہ بن گئی ہیں، یہ وہ بت بن گئے ہیں جس کو آج مجھے توڑنے کی ضرورت ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اقبال فرما رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو کون سے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں؟ یہی وہ بت ہے نا. یعنی آج ٹیکنیکلی تو کوئی بت پرستی تو نہیں ہو رہی کسی جگہ پہ، کوئی پوجا نہیں کر رہے مسلمان کسی چیز کی. تو کن بتوں کی پوجا ہو رہی ہے؟ وہ کون سے بظاہر موتی ہیں کہ جو بہت قیمتی بن چکے ہیں، لیکن ان کو توڑنا ہے مالک کے حکم کے آگے. میری شان، میری شوکت، میری شہرت، میری دولت، میری عزت، میرا عہدہ، میرا وقار، میری اپنے اطراف کے اندر میری حکومت. ہر شخص کی اپنی ایک حکومت ہے، اس کا ایک حلقہ اثر ہے. میری 4 لوگوں کے آگے تعریف کر دی گئی، اس کے بعد میں ان لوگوں پہ اب اپنا اثر جمانے کی کوشش کروں گا. یہ بظاہر یہ جو موتی تھا، جو بہت قیمتی تھا، جس حکایت میں آپ نے، اور صرف ایاز نے کیوں توڑا اس کو، باقی تمام لوگ بھی تو دانا تھے، کوئی وزیر تھا، کوئی کچھ تھا، ان کی نظر میں چیز کی اہمیت زیادہ تھی، حکم کی اہمیت زیادہ نہیں تھی. تو یہ جو موتی ہے، یہ آج کے زمانے میں وہ تمام اشیاء ہیں، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہوں، چاہے وہ اشیاء استعمال ہوں، چاہے وہ دوسری چیزیں، دولت، عزت، طاقت، شہرت، جن کا میں نے ذکر کیا. ان کو پرکھنا ہوگا مجھے ان سٹینڈرڈز پہ کہ جو سٹینڈرڈز مجھے قرآن اور حدیث دے رہے ہیں، جو سٹینڈرڈز مجھے حضور پاک علیہ السلام کی سنت دے رہی ہے. اگر اس کے برخلاف ہیں تو توڑنا ہے جتنا ہی قیمتی ہو، اور اگر نہیں توڑیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک کا حال، آپ دیکھ لیجئے دنیا کا حال. ہم ان خواہشوں کے پیچھے، ان سرابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے آگے حاصل کوئی نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیے، دنیا میں علم ایکسپوننشلی آن دا رائز ہے. کتنا علم ہے اس وقت؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا فرمان ہے؟ علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے. علم دیکھ لیجئے. اور کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، کیونکہ پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ اپنے رب کے حکم کے آگے ان بتوں کو توڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا آج علم دیکھ لیجئے اور آج پوری دنیا میں ہلاکت دیکھ لیجئے. میرا بھی یہ خیال ہے دعا کہ یہ جو موتی ہے، یہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جو انسان اپنے دل میں پالتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ اس حکایت میں، اچھا حکایات بڑی معنی خیز ہوا کرتی ہیں، اور حکایات در حقیقت بڑی دانشمندی کا ایک استعارہ ہوا کرتی ہیں، تاکہ ہم ان حکایات کو پڑھیں اور اپنے لیے زندگی کے راستوں کو متعین کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حکایت میں، حکایت رومی میں جو ہمیں نظر آتا ہے ایک بادشاہ کا کردار. یعنی بادشاہ جو ہے وہ دیگر لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس موتی کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ اس طرح سے خالق حقیقی کی اطاعت نہیں کر سکتے؟ بالکل ہمیں کرنی چاہیے خالق حقیقی کی اطاعت. اور اگر جتنا ہم اپنی زندگی میں اپنے باس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی باس کی بات مانتے ہیں، اگر اتنی رب العالمین کی بات ماننے لگیں، تو پھر ہمارا اسٹیٹس، دنیاوی اسٹیٹس نہیں بلکہ الہی اسٹیٹس کہیں سے کہیں جا کر پہنچ جائے گا. تو ہم کو سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی لوگوں کی باتوں کو نہ مانیں، بلکہ
اللہ کی بات کو مانیں. بالکل بالکل. اپا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس دربار کے غلاموں کی طرح ہم بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص تو ہیں. میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ جب انسان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اسے زندگی میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو اس چیز میں الجھا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ الجھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہوتا، جبکہ خالق حقیقی کی بارگاہ سے اس کو بلایا جا رہا ہے. ایک جگہ میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ ایک شخص کو اپنے گھر کے ایک فانوس سے بڑی محبت تھی. اس نے وہ فانوس بڑے دل سے لگایا تھا، بڑے شوق سے لگایا تھا. تو وہ جب بھی ملک الموت اس کے پاس آتا تو وہ کہتا کہ ابھی میں جانے کو تیار نہیں ہوں. تو سب سے پہلے اگر اس فانوس کو ہی توڑ دیا جائے تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. تو اگر ہم یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ختم کر دیں، توڑ دیں، تو پھر پروردگار عالم کی رضا اور ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہم رب العالمین سے راضی ہو جائیں گے، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے اسے دیکھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اللہ کہتے ہیں تعالیٰ نا کہ پنجابی میں کہا گیا، فارسی میں بھی کہا گیا. فارسی میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار، اور پنجابی میں اسی بات کو کہتے ہیں، کیونکہ فارسی تو لوگ سمجھیں گے نہیں، کہ ہاتھ کار وال تو دل یار وال. بالکل. تو کام تو کرنے ہیں دنیا کے، جو ان کی بات سے مجھے ایک کلو ملا اور اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کام تو کرنے ہیں دنیا کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رہنا بھی اسی دنیا میں. دیکھیے اسلام رہبانیت کا حکم تو نہیں دیتا، آپ نے دنیا کو پس پشت رکھنا ہے. اور اپنی سبحان اللہ بڑی خوبصورت حضرت شیخ ابن عربی سے کسی نے روایت کی ہے کہ سورج کی طرف اپنا منہ کر لو، سایہ خود تمہارے پیچھے ہوگا. سایہ یہ دنیا ہے، اور سورج استعاراتی طور پر اللہ رب العزت کی ذات اور ان کے احکام ہے، اس کی طرف منہ کر لو، سایہ پیچھے ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں کی توفیق دے کہ ہمارا منہ بھی جو ہے وہ رب کریم کی طرف ہو اور دنیا ہمارے پس پشت ہو. جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے نعت کے ساتھ. سے بلاوا رہا ہے مدینے سے، بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نگی چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. میرا دل اپنے ساتھ لے جا. میرا
अकेला क्यों मदीने जा रहा है। और पांचवा शेर पेश करने लगा हूँ। नवासों का वो सदका बांटते ज़माना उनका सदका खा रहा है। ज़माना उनका सदका खा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जिस हिकायत का आज हमने ज़िक्र किया, जो हमने नरेट की, उसमें एक बात ये भी मैंने देखी कि बादशाह ने अपने ग़ुलामों का इम्तिहान लिया। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला भी हमारा इम्तिहान लेते हैं। ये इम्तिहान अल्लाह ताला क्यों लेते हैं? मैं चाहूँगी कि हमारे सीनियर स्कॉलर कामरान साहब इस बारे में हमें कुछ बताएं। इम्तिहानात क्यों? अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए इम्तिहान तो देना पड़ता है। तो बात ये है कि एक तो फिज़िकल प्रमोशन है कि आप पहले बच्चे होते हैं, उसके बाद एडोलेसेंस, फिर एडल्ट, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी, और एक प्रमोशन आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रमोशन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उन्हीं के आगे इम्तिहान की कोई चीज़ डालते हैं कि जिनको मकसूद हो अगली स्टेज पे ले जाना। सही है। एक सहाबी हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और कहा कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बात यह है कि जिससे दावा मोहब्बत है उसके मेयार पे पहुंचने के लिए कई अपनी कसाफतें और कई कमियां दूर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और बात यह है कि आपको पता है ना कि सोना, एक चीज़ सोना है गोल्ड और एक चीज़ कुंदन है। तो सोने को आग पे पकाया जाता है तो कुंदन बनता है। तो सोने के अंदर खाम मटेरियल तो सोने का मौजूद था, लेकिन कुंदन के मेयार पे नहीं गया था जब तक आग में नहीं डाला जाएगा। सही। तो इम्तिहान तो होगा, इम्तिहान और जिसका इम्तिहान नहीं हो रहा वो गौर करे कि वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि जिसका इम्तिहान हो ही नहीं रहा। बहुत से लोग आपको इस दुनिया में मस्त नज़र आते हैं ना, अरबाबे इख्तियार में भी और इख्तियार में भी, और कहते हैं कि हम तो बहुत खुशी से मस्त हैं। तो जिसका यहाँ इम्तिहान नहीं हुआ, यहाँ हो जाए अल्लाह करे, बिल्कुल, वहाँ हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कि चाहने वालों के लिए अगर 40 दिन तक उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए तो उनको चाहिए कि वो अपने आमाल का जायज़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर दी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस वक्त कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई इम्तिहान या मुश्किल नहीं है तो ज़रा अपनी ज़ात में टटोल के देखें कि आप कहाँ गलत हैं। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर और वापस आके गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अच्छा जी, आज हम बड़ी क्विक सी रेसिपी बना रहे हैं, इंस्टेंट सी। आज हम बना रहे हैं बोरी स्टाइल रेसिपी, बोरी स्टाइल चिकन स्टिक्स बना रहे हैं। बोरी स्टाइल चिकन स्टिक्स, अच्छा, ठीक है। ये बहुत क्विक सी हैं और स्टिक्स में बहुत सारे लवाजमात होते हैं। इसमें हम बड़ी क्विक और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत जल्दी से इसको बना लेंगे। डन, शुरू करें। क्या क्या है हमारे पास? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है
चिकन आपको लेना है, जितनी आपको स्टिक्स बनानी है उस हिसाब से। ठीक है। अभी मैंने अराउंड कोई 10 to 12 स्टिक्स का मटेरियल रखा है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये चिकन अच्छा। है। ठीक है, क्यूब्स इसके आपने करने हैं, नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स हैं, बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे। उसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून इसमें अच्छा 1.5 पाव हमारा चलेगा 12 स्टिक्स के लिए 12 स्टिक्स बस के इस लिए बड़े हिसाब आराम से से, हम बिल्कुल इस हिसाब से इसको डबल करते चले जाइए। ठीक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर गया हमारा। इस पे बाद हमने इसमें डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, लीमू, जी, पानी, और उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक है। ठीक है। फिर अच्छा स्पाइसी बहुत से लोग कम खाते हैं, तो आप उसमें ये करें, अगर आपको स्पाइस कम करना है तो इसमें से जो काली मिर्च है उसकी क्वांटिटी आधी कर दें, यानी आधा चम्मच कर दें। हरी मिर्च हमने लाजमी डाली है, हरी मिर्च का पेस्ट है, मैंने सिंपल इसको कूटा हुआ है, सही है। ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है। ठीक है, हालांकि मिर्चें ज़्यादा तेज तो हरी मिर्च में होंगी ना। हरी मिर्च भी होती है, लेकिन देखिए डिपेंड करता है, अगर आप मोटी वाली लेते हैं ना वो वाली बड़ी अच्छी से होती है, उसमें ज़्यादा नहीं होती है, अच्छा, बहुत लाइट मोटी होती वाली है। हरी मिर्चें इस्तेमाल जी, करनी बिल्कुल होंगी लाइट इसमें, हाँ। नहीं, आप वो भी कर सकते हैं जो बारीक। अच्छा, हाँ, अगर पतली बच्चों वाली के लिए होती बना हैं। रहे हैं तो मोटी वाली हरी मिर्च जिसमें मिर्चें कम होती हैं। अच्छा जी, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी। अच्छा, अब ये है ये इसमें क्या है? बेसन। बेसन लग रहा है, हाँ। बेसन डाल रहे हैं हम इसमें, तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून हीप्ड भर के डालना है। जबरदस्त, ठीक है, इससे जी। एक टेक्सचर आ जाएगा ना। एक टेक्सचर भी आएगा बड़ा और अच्छा मुंह में सा, पानी भी आ जी। जाएगा। अच्छा, अब हम इसको इस पोजीशन पे करने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं बेसिकली तकरीबन। अच्छा, कितनी देर? कोई भी चीज़ मैरिनेशन की हो, ओवरनाइट अगर छोड़ें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट एटलीस्ट आप उसको कम से कम 1 घंटा छोड़ें। लेकिन ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसको आप स्ट्रेट अवे स्क्यूवर्स में, इन स्टिक्स में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद कम से कम भी 15 मिनट आप इसको छोड़िएगा। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे कर रहे हैं, हम इसी के अंदर, क्योंकि देखिए स्टिक्स को हमने रमज़ान है ना, टाइम नहीं है। अगर हम अलग अलग स्टिक को लेकर हम इसको कोट करेंगे एग में तो टाइम लगेगा। हम इसमें आधा एग डाल रहे हैं इसी के अंदर। ठीक है, और इसी को हम कर बस देंगे, इसी को ठीक है, mix कर क्योंकि हम देंगे। क्विक रेसिपी Quick recipe है ना। रमजान में सारे टाइम भी नहीं बिल्कुल जी, होता और बिल्कुल। सारी चीजें सर पे होती हैं इफ्तारी बस के 15 टाइम। मिनट का मार्जिन दीजिएगा, क्योंकि एग अगर आप किसी चीज़ में डाल देते हैं तो बाकी चीज़ों की जो आपने कोटिंग की है ना, वो उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, इसलिए एग हम जबरदस्त। फ़ौरन नहीं डालते। ठीक है, सही है, इसको सही है, बस सही है। ये यानी कर कि लिया। अंडा फेंट के बाद में डालना है। बाद में तकरीबन 15 मिनट तो दीजिए, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं इनकॉर्पोरेट हो जाएं, इसमें अच्छी तरह उसका जो फ्लेवर है वो शामिल हो जाए। सही है। बस ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ और टिप दूं आपको, ये जो स्टिक्स होती हैं इनको आप इस्तेमाल करने से पहले पानी में आधा घंटा भिगो दें। उससे वरना- क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जब इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल सोक नहीं करेंगी, वरना ये आपका जो जितना ऑयल है ना वो पी जाती है। ओह, जबरदस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, प्लेट ले सकते सही हो। है, बिल्कुल, अच्छा जी, बस ये करने के बाद बस यहीं रखें। ठीक है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे मज़े का टाइम आ बस गया। ये मज़े का टाइम है, बड़ा क्विक सा ये आपका जो है रेसिपी है, बस आपने इसको और लगाते चिकन जाना गल भी skewers जल्दी में, जाती है, बड़े तो हम आराम से, पहले ही बड़े जल्दी ही खाना आराम बनाने से। की बिल्कुल कोशिश कर रहे आप हैं। देखें हमें कितनी देर लगी, 5 मिनट भी नहीं लगे, बिल्कुल जबरदस्त। है ना। और ये करने के बाद अच्छा, आप इसको बता दूं, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। freeze गुड करके, आइडिया। ज़मीन, बिल्कुल। आपको सब पता है कि बच्चों वाली जो माएँ हमें देख रही हैं, जिनको बच्चों के 1000 काम करने बिल्कुल। होते हैं और साथ में अफ्तारी भी बनानी होती है और मियाँ बिल्कुल भी जी। घर आने वाले होते हैं ऑफिस से और शोर शराबा होने वाला होता है घर में, तो ये बेस्ट है। ये बेस्ट ज़ाहिर है है। इबादतें भी करनी होती हैं, बिल्कुल जी। फ्रीज करके रख सकते और हैं। सबसे अच्छा टाइम ये चीज़ें बनाने का ना, आप शाम में बैठ जाइए, रात में जब सब तरावी के लिए गए हुए हैं, आपने तरावी क्योंकि ख़वातीन यूजुअली घर में पढ़ती हैं ना, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम बनाएं और बना के रख लें। नेक्स्ट डे आपको बस निकाला और स्ट्रेट अवे आपने इसको फ्राई करना है। सही। बस हम ये करेंगे और इसके बाद हम इसको क्रम्स में लगाएंगे एंड देन फ्राई करेंगे, दैट्स इट। ज़बरदस्त, आई कांट वेट टू ईट इट। कितना टाइम लग जाता है इसको फ्राई, कितनी देर करना होता है और किस हीट पे? देखिए, आपको सिंपल सी बात, देखिए पकोड़े सब घरों में बनते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर पकोड़ों का होगा मीडियम, उसी पे रखेंगे और उतनी ही देर बनाएंगे, तकरीबन जबरदस्त। 4 से 5 मिनट। 4 से 5 बस, मिनट। अगर हम hardly। बहुत तेज आग कर देंगे तो नहीं, बाहर तो से जल जाएगा और बिल्कुल अंदर से ऐसे ही। कच्चा रह जाएगा और फिर गोल्डन ब्राउन करना है डांट हमने। पड़ने की भी इम्कानात हैं। मुझे तो बड़ी डांट पड़ती है इस बात डांट से, से अंदर ज़्यादा से फिर वो- कच्चे हैं पकोड़े। डांट से ज़्यादा ये होता है कि चीज़ आपकी ज़ाया हो जाती है ना, चीज़ हमें वेस्ट हाँ, नहीं करनी है बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, तो बस ये हमारा ऑलमोस्ट इसके अलावा जूस में क्या है हमारे पास? यस, वाओ। आज हम बना रहे हैं लेमन एंड ऑरेंज मैं पंच सिर्फ बना रहे move कर हैं। सकती हूँ? बिल्कुल, प्लीज। लेमन एंड ऑरेंज पंच और टैंग भी है बहुत हमारे क्विक पास। है, अच्छा, बहुत। पता है क्या, जितने भी जूस हम लोग पीते हैं, पाकिस्तानी जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं टैंग को। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि टैंग पीने से जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो जी। इसलिए क्योंकि टैंग में होता है विटामिन सी, एग्जैक्टली। जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और आजकल का जो ज़माना है, वायरल इन्फेक्शन, जी, फला बिल्कुल। फला चीज़ें, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे बड़ी जल्दी स्कूल में भी बीमारियां कैच कर लेते हैं। बिल्कुल, आपके और एनर्जी लेवल जो है ना energy जल्दी level- से बूस्ट हो जाता तो है। बीमारियां कैच करने से आप
ایک طریقہ ہے جو بچ سکتے ہیں وہ ہے امیونٹی بوسٹ کر دینا, اور وائٹامن سی بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ٹینگ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ٹینگ ایک بڑے مزے کا طریقہ ہے, ڈفرینٹ جوسز بنا کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, مزہ کر سکتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اچھا کھانا بنائیں. وہ کہتے ہیں نا میاں کا دل پیٹ کے ذریعے جیتا جاتا ہے. انفیکٹ سب کا. بالکل, ہاں بالکل سب کا. اچھا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت مزے کی جو ہیں ڈرنکس وہ بتائیں گے ٹینگ سے. زبردست. ایک بنتا ہے مسٹیریس کوئنچر, اوئے ہوئے ہوئے, کیسے وہ انشاءاللہ بتائیں گے نا میں آپ کو. کیسے, میں کہتی ہوں میں ریکارڈ پہ یہ مجھے کلپنگز بھیج دیجیے گا آپ لوگ, کیونکہ میں نے تو جیتنا ہے اپنے میاں کا دل. میرے میاں کا جو دل ہے نا وہ واقعی پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. بالکل آپ کو بتاتے رہیں گے. اچھا دیکھیے دعا, ہم نے یہ اسٹکس جو ہیں اس کو میرینیٹ کر لیا. اچھا اب ایک چیز یہ کہ تھوڑا سا ہائیجینکلی بھی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, پلس یہ کہ تھوڑا سا ہم کلیننگ کا بھی دھیان رکھتے ہیں نا, جو ہمارا ہاتھ ویٹ ہے نا, ہائیجین کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. بریڈ کرمس لگ رہے ہیں ہماری چکن کے اوپر, اس کے بعد یہ 5 منٹ کے لیے فرائی ہوگا, تب تک ہم بریک سے واپس بھی آ جائیں گے اور افطاری کے ٹائم پہ کھائیں گے یہ مزیدار چکن پیسز. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. برکت رمضان. بات ہو رہی تھی ایک حکایت کی جس میں بادشاہ جو ہے وہ اپنے غلاموں کا امتحان لیتا ہے ایک چھوٹے سے موتی کے تھرو. تو بات امتحانوں پر آئی جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. اب ان امتحانوں پہ ہمیں پورا کیسے اترنا ہوتا ہے, اس کو پاس کیسے کرنا ہوتا ہے. ہم گزرتے ہیں مراحل سے, تکلیف آتی ہے, آزمائشیں ہوتی ہیں, درد محسوس ہوتا ہے, مگر شاید وہی بات کہ مولانا رومی کا قول ہے کہ نور اور روشنی وہاں سے داخل ہوتی ہے جہاں تمہارے دل میں زخم اور چوٹ ہوتی ہے. تو یہ درد بھی بڑا ضروری ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ بزرگان دین جب دعائیں مانگتے تھے تو دعاؤں میں درد مانگا کرتے تھے. تو درد بھی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ جو آزمائشیں, یہ جو امتحان میں بھی گزر رہی ہوں گی, آپ بھی گزر رہے ہوں گے, ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی میں امتحانوں سے گزر رہے ہیں. تو میں پوچھوں گی سروت آپا سے کہ آپا ان وقتوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور اللہ سے اپنی لا کو جوڑی رکھنا اور ڈگمگانا نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, مگر کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ دیکھیے ثبات قدم میں پائے استقلال کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند کا انتقال ہوا. روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ ایک دسترخوان پہ موجود تھے اشراف عرب کے ساتھ, اور کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتایا, لیکن انہوں نے مہمانوں کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں رکھی, اپنے ہاتھوں سے چیزیں اٹھا کے دیتے رہے, اور جب سب شکم سیر ہو گئے تو اس کے بعد بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا, کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ ہم رضائے رب میں راضی رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی, وہ اللہ کے پاس چلی گئی, اور مہمانوں کی تعظیم اور اکرام پروردگار عالم کا حکم ہے. تو اب اگر میں اور آپ حکم پروردگار عالم کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دنیاوی تکلیفیں, دنیاوی مشکلات, دنیاوی امتحانات, دنیاوی آزمائشیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں. لیکن جہاں پر میں اپنی مرضی چلانی چاہوں, میرا گھر ایسا ہونا چاہیے, میرے بچے ایسے ہونے چاہیے, میرے حالات ایسے ہونے چاہیے, جہاں پر میں جو ہے یہ انسان کو مار دیتی لے ڈوبتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں پروفیسر صاحب. جب ہم ان امتحانوں سے گزرتے ہیں ہم بہت سارے ایموشنز سے, نیگیٹو ایموشنز سے بھی گزرتے ہیں, اور کبھی کبھی زندگی میں وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف آپ کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اس وقت جب ہم رب سے بات کریں تو کس طرح سے مانگیں اور کس طرح سے ان نیگیٹو ایموشنز پہ ہم قابو کر کے اس ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور بات یہ کہ دیکھیے جہاں تک اکیلے ہونے کا تعلق ہے نا, تو مومن بائی ڈیفینیشن تو اکیلا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ بالکل, وہ اس کا ساتھ تو ہمیشہ اگر قلب روشن ہے, اور مومن وہی ہے جس کا قلب روشن ہے, تو وہ کنیکٹڈ ضرور ہے اپنے رب سے بوسیلہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, ٹھیک ہے, اور ائمہ مطہرین اور جو اللہ کے بندے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم عموماً اگر آج دیکھیں نا تو ہم امتحان سے خوف زدہ ہے. اور دوسرا ایک اور ایشو بھی ہے
وہ یہ کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون سی چیز آزمائش ہے اور کون سی چیز عذاب ہے. پروفیسر صاحب اس کی ذرا پلیز مجھے ہاں تو یہ ڈفرینشیٹ کر کے بتا ٹیکنیکل ایشو دیجیے ہے نا. گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس ایک سچویشن آتی ہے اس سچویشن کے ریئیکشن میں اگر میں اپنے رب سے رجوع کر گیا تو وہی سچویشن انعام بن گئی, اور اگر اس کے ریئیکشن میں نے رب سے رجوع کرنے کے بجائے شکایتیں شروع کر دیں تو وہی امتحان اور آزمائش بن گئی. اچھا شکایت بھی آزمائش بنا دیتی ہے؟ دیکھیے شکایت تو آزمائش بنائے گی نا. آپ اپنے بچوں کو لے لیجئے, آپ کے بچے اگر آپ سے شکایت کرتے ہیں ارے واہ کہ واقعی تو آزمائش تو ماں کے لیے بن جاتی ہے نا, اور باپ کے لیے بھی بن جاتی ہے. وہ اور بات ہے کہ پھر ہم اس کو وی ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو تھرو پرووائڈنگ سرٹن گڈیز فار آر کڈس. یہی چاہتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت تو 70 ماہوں سے زیادہ شفیق. تو بات یہ ہے کہ وہاں سے بھی دیکھیے بات یہ کہ انعام و اکرام اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, ہم نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو واجب کر لیا, لکھ لیا. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے تو رحمت ہی رحمت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس بات کو اگر ادھر موڑ دیں کہ کیا اگر رحمت ہی رحمت ہے تو پھر تو آزمائش ہونی نہیں چاہیے. تو بات تو پھر وہی ہم پیچھے آ گئے کہ رحمت ہی کا تو تقاضا ہے کہ ایگزام لو, ورنہ اوپر کیسے اگلی کلاس میں کیسے ٹرانسفر ہوں گے. تو امتحان ہونا الگ بات ہے اور عذاب ہونا الگ بات ہے. اگر آپ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجیے تو میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے مشکل آئی ہے یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا آزمائش ہے. کہا کہ اگر وہ مشکل تمہیں اللہ سے دور کر دے تو پھر وہ عذاب ہے, اور اگر وہ پریشانی تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. یہی ہم نے کوٹ کیا نا, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, میں نام لینا بھول گیا, یہ انہی کا فرمان ہے. بالکل. اور ایکچولی تو سارے فرمان ہی اللہ کے بندوں کے, ہمارا اپنا تو کوئی فرمان ہی نہیں. ہاں بے شک ہمارا فرمان نہیں ہونا چاہیے, ہماری تو اطاعت ہونی چاہیے. بے شک بے شک سبحان اللہ. مسلمان اور وہ بھی ہم جیسے ناقصین اگر فرمان کے درجے پہ پہنچ گئے تو اور دیٹ از دا روٹ کاز جو اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے کہ ہم دیکھیں پہلے اطاعت تو کریں ان کی کہ جو صاحب فرمان ہے. صاحب فرمان کی اطاعت کے بجائے جب غلام صاحب فرمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ بگاڑ بالکل صحیح پیدا ہوگا جو آپ نے فرمایا. سبحان اللہ. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امتحانوں سے گزرنے کی اور پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے, صبر اور تحمل کے ساتھ, اور ان تمام احکامات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بزرگان دینوں نے ہم تک پہنچائے. ہمارے اوپر اطاعت ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آنکھیں بند کر کے پروفیسر صاحب ضروری ہے کہ ہم اطاعت کریں, ورنہ ہماری زندگیوں میں بگاڑ پیدا ہوگا. ان کا کیا جاتا ہے سر, جو جاتا ہے ہمارا جاتا ہے نا, ایسے ہی ہے. ہمارا کھانا بن رہا تھا اور ہم بنا رہے تھے بروہی چکن, ایسا ہی ہے, بوہری اسٹائل اسٹکس. بوہری اسٹائل اسٹکس. زبردست زبردست. سمرین کہاں تک پہنچا؟ فرائی ہو گیا, ریڈی ہے. میں آ کے دیکھ لوں؟ آئیے پلیز. واو اٹ لکس بیوٹیفل. تھینک یو. کوئک سروس ہے. اور یہ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی تمام روزے داروں کا. بالکل جی. یہ جو ٹائم ہوتا ہے, اور یہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے لکھ کے رکھا ہے. تھینک یو. جو اسٹوڈیو سے موجود ہوں, کیونکہ ہم تو خوشبو بھی سونگ رہے ہوتے ہیں. بالکل جی. اور یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے جو میں جس تک دیکھ رہی ہوں, اور اتنا حسین انہوں نے سجایا ہوا بھی ہے. تو آج آپ لوگوں نے, اگر آج نہیں تو کل تو ضرور آپ نے یہ والی ریسیپی کرنی ہے. جوس بھی ہم لوگ بنانے والے بناتے ہیں. اچھا اس میں ہم ایک کام کرتے ہیں, اس میں اور اچھا اگر آپ کو ٹوسٹ دینا ہے نا تو یہ ملک پیک کریم جو ہے یہ آپ اس پہ اوپر سے ڈرزل کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ڈپ جلدی سے بتاؤں, کریم میں آپ نے کیا کرنا ہے, بلیک پیپر اور سالٹ مکس کر کے اگر رکھیں گے نا اور اس میں ڈپ کر کے کھائیں گے, پھر بتائیے گا مجھے آپ کیوں ہم پہ ظلم کر رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم سب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. یہ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, یہی تو ہے ایکچولی روزہ. بالکل جی. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہے ہمارے پاس, ہم نے پانی لے لیا ہے. ہم لے رہے ہیں آج اورنج ٹینگ,
اور اس میں آپ نے, میں ایک گلاس بتا رہی ہوں, آپ ایسے جگ میں بنائیں پوری فیملی کے لیے. مجھے تو obviously آئیڈیا ہے, لیکن ایک گلاس میں یہ 2 ٹی اسپونس بہت رہتا ہے. اچھا, اس میں شوگر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹینگ کا فلیور اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سے اس کے سیڈز نکال کر اور بس آپ نے اس میں لیمن اسکویز کرنا ہے. اور وائٹامن سی تو آلریڈی ہے اس میں, بٹ اگر آپ فریش بھی ڈال دیں گے, بالکل جی نیوٹریشس ہو جائے گا اور انرجی بوسٹر کا کام کرے گا. تو یہ آپ اور اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ یہ ہے ہمارا اورنج اینڈ لیمن پنچ. اورنج اینڈ لیمن پنچ, جو میں اس وقت بالکل بھی نہیں پی سکتی, میں واپس رکھ دیتی ہوں. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کے مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. نظر کرم یا شاہ امم, ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے. موری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز میں ہم نے نعت شریف سنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی اپنی زندگیوں میں درود شریف کو شامل کر لیں. دن رات لا تعداد درود شریف پڑھیں. اس کی جو رحمتیں ہیں, اس کی جو برکتیں اور اس کے جو فضائل ہیں, وہ جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں, بالکل کم ہے. تو درود سے تمام مسائل کا حل, تمام امتحانات جن کی ہم بات کر رہے تھے ابھی اپنے ریلیجیس اسکالرز سے, تمام امتحانات کا جو حل ہے وہ درود شریف میں بھی ہے. بالکل. اچھا, جب امتحان آتا ہے تو صبر بھی کرنا ہوتا ہے. بات جہاں صبر کی ہے تو کہتے ہیں کہ صبر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے, ورنہ وہ صبر ہی کیسا. صبر تو وہ ہے جو خوشی کے ساتھ, ہنسی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو, ہے نا. اسی کو کہتے ہیں صبر جمیل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی تمام امتحانات پہ توفیق عطا فرمائے. اور میں چاہتی ہوں کہ صبر کے حوالے سے مختصر کچھ پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں, صبر جمیل کیا ہے؟ دیکھیے, صبر کو پہلے تو ٹیکنیکلی بہت غلط سمجھا گیا کہ جب کوئی اور چارہ نہ ہو تو صبر کر لیا جائے. تو صبر بائی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. صبر تو استقامت کا نام ہے. تو جب سب چارہ ہو تب بھی صبر کرنا ہے, استقامت کے راستے پر رہنا. ان اللہ مع الصابرین, جب اللہ فرما رہے ہیں نا, تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اللہ استقامت پہ رہنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. صحرا کے اوپر وہ بادل جو ایک ہفتے تک ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے اس کو صبیرہ کہا جاتا ہے. اس کی روٹ بھی وہی ہے جو صبر کی روٹ. تو صبر استقامت کا نام ہے, اور زندگی کے ہر مرحلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنے کو صبر کہتے ہیں. یعنی صبر ایک آخری ریزورٹ نہیں ہے کہ جب کچھ نہیں, اب تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو اب دعا کی نہیں, دوا کی ضرورت, اس قسم کی جو باتیں ہیں. بالکل. تو ہر امتحان پہ صبر کرنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. برکت رمضان اور تھوڑی بہت ہماری بھی افطاری تیار ہو چکی ہے. ہمارے سامنے موجود ہیں کرشی اور
جام شیریں، الائچی والا بھی فلیور ہے، جام شیریں بھی ہے اور ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں. مگر ہم لوگ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور انتظار کریں گے آپ کی طرح اذان مغرب کا، اور پھر مل کے ساتھ ہی ہم دعا بھی کریں گے اور افطاری بھی کریں گے. بات ہو رہی تھی امتحانات کی جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں. تو ان امتحانات کو پاس کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کامل یقین اور یہ کامل ایمان کہ یہ امتحان ہے اور یہ وقت گزر جائے گا. اس سے مجھے ایک کال بھی یاد آیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں کہ پروفیسر صاحب ایمان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے امتحان کو پاس کرنے میں. مجھے یقین والی آپ نے بات کی نا، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اب 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا اور یہ تینوں چیزیں بروئے قرآن اقبال نے اپنے شعر میں رکھی ہیں. یقین محکم، یقین اس ذات پہ کامل، محکم غیر متل جو ہل نہیں سکتا، جس کو ہلایا نہیں جا سکتا. عمل پہم، مسلسل 24/7، اور محبت فاتح عالم. فی زمانہ مسلمان کو دیکھ لیجئے، ڈاؤٹ فل، یقین کا الٹا شبہ. صحیح. کوئی یقین نہیں، ہر چیز پہ ڈاؤٹ، اپنے ریلیجن پہ ڈاؤٹ، قرآن کی ہدایات پہ ڈاؤٹ، احادیث پہ تو بہت ہی ڈاؤٹ وقت کے ساتھ کہ یہ فلانی حدیث غلط ہے، فلانی صحیح ہے، فلانی نہیں ہے. ایک باقاعدہ ایک فتنہ کریٹ کر دیا گیا، تو یقین سے دور کر دیا گیا. عمل پہم، 24/7 عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، دنیاوی عمل بھی کرنا ہے، دینی عمل بھی کرنا ہے، خلوت میں اپنے رب سے تعلق کے لیے عمل کرنا ہے، جلوت میں لوگوں کی خدمت کے لیے عمل کرنا ہے. شوہر کو بیوی کے ساتھ باعمل رہنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ باعمل رہنا ہے، اولاد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، آفس میں، گھر میں، یہ سب عمل. ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی مسیحا آئے گا جو سب کچھ چھڑی ہلا کے صحیح کر دے گا، میری تو ذمہ داری کوئی نہیں. صحیح بات ہے. عمل پہم، انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ یقین محکم کی بھی چھٹی ہو گئی، عمل پہم کی بھی چھٹی ہو گئی. محبت فاتح عالم. اور اقبال ہی ایک جگہ پر ایک اور شعر میں فرما رہے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اور یہاں کہہ رہے ہیں محبت فاتح عالم. جنرلی اسپیکنگ مسلمان محبت سے دور ہو رہا ہے. کاسٹ، کلر، کریڈ، گورا، کالا، غیر مذہب، عیسائی، سکھ، ہندو، ان خانوں میں کس نے بانٹ دیا انسان کو؟ اللہ رب العزت کا قرآن میں طرز تخاطب یا ایہا الناس ہے. 95% آف یا ایہا المسلمین تو کہیں کہا ہی نہیں. بہت کم ڈائریکٹلی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، صحیح بات، بندوں کو مخاطب کیا ہے اپنے. ٹھیک ہے. تو جب رب اور قرآن کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے. اللہ رب کس کے ہیں؟ رب العالمین، رب المسلمین تو نہیں کہا. الحمدللہ رب العالمین. وہ رحمت کس کے لیے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت. تو اگر ایک عالم، ایک دنیا کو لے لیں تو اس میں تو تمام لوگ شامل ہیں. محبت فاتح عالم ہونی چاہیے تھی. ہم نے محبت کو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو اگر محبت حصوں میں تقسیم ہوگی، نیوز ون کی طرف سے ہمارا یہ میسج اٹ ہیز آلویز بین لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اپنی ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے، جو مسلمان کی حیثیت سے ہمارا وقار ہے اور جو ہمارا مقام ہے، وہ الحمدللہ ہمارے رب اور ہمارے حبیب مطلق علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں یقیناً مسلمان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے. ان کو ان کے مقام پہ رہنے دیجئے اور اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیجئے نا کہ آپ بلند مقام کے حامل امت ہیں.
تو اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو اسلام تو کسی بھی زمانے میں تلوار سے نہیں پھیلا تھا. تو اگر آج تلوار سے پھیلانے کی کوشش کریں گے اور ایسے سیریلز اور ایسی چیزیں لوگوں کو دکھائی جائیں گی کہ جس کے اندر صرف تلواریں ہوں گی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں صرف ان سیریلز کی بھی جن کی میں بات کر رہا ہوں ان میں بھی صرف تلواریں نہیں ہیں, ان میں اور میسیجز بھی ہیں. تو پروکلیم تو اس چیز کو کریں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. آپ نے ابھی این جی اوز کو بلایا, ایک سیگمنٹ کیا, وہ کیا تھا؟ خدمت ہے نا لوگوں کی, خدمت ہو رہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, یہ جو جہاد ہے زندگی کا, اس میں یہ ویپنز ہیں آپ کے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بات سمجھائی, پروفیسر صاحب نے, اور مجھے امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ان کو ایبزارب بھی کریں گے اور پریکٹیکلی اپنائیں گے بھی. اس رمضان اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے, اپنی روح اور شخصیت کے اندر, اپنی سوچ کے اندر. میں اپنے مہمان سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سی ہمیں مناجات اگر سنا دیں تو افطار کا ٹائم ہمارا مزید حسین ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ